السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کو شروع کر رہے ہیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ یہ ترجمہ اور تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ بہت ہی مشہور اسکالر گزرے ہیں ان کی لکھی گئی ایکسپلینیشن سے شروع کروں گا۔ تو آئیے شروع کریں سورۃ الفاتحہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا۔ چونکہ قرآن حکیم شروع اس سورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورہ الفاتحہ یعنی دا اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی، سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتیں، پھر سورۃ نون یا سورۃ القلم کی 7 آیتیں، پھر سورہ مزمل کی 9 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں اور پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ الحجر میں ایک آیت بائیں الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورہ الحمد للہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اس کی 7 آیات متفق علیہ ہیں، البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، آیت بسم اللہ بھی سورۃ الفاتحہ کا جز ہے۔ ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا تذکرہ سورۃ النمل میں بائیں الفاظ آیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اور اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت ہے، جبکہ صراط الذین انعمت علیہم 6 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، وہ نماز میں جوہری قرأت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجوہر پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، وہ جوہری قرأت کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے ہیں۔
نماز کا جزو لازم اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے؟ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی اس سورت کو نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورۃ الفاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع اور سجود ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے، امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے الحمدللہ رب العالمین، خواہ اپنے دل میں کہے پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہہ لے الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نماز چاہے جوہری ہو چاہے سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرأت ہی مقتدیوں کی قرأت ہے۔ ان کا استدلال آیت قرآنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ سے ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت میں امام کی حیثیت سب کے نمائندے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس ضمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ چاہے جوہری نماز ہو چاہے سری ہو، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں، ان میں امام خاموشی سے قرأت کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء جوہری نمازیں ہیں جن میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا مزید کچھ حصہ پہلی 2 رکعتوں میں آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نماز خواہ جوہری ہو خواہ سری ہو، نماز باجماعت کی صورت میں مقتدی خاموش رہے گا اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ان کے علاوہ ایک درمیانی مسلک بھی ہے اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما کا ہے۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جوہری رکعت میں مقتدی سورۃ الفاتحہ مت پڑھے، بلکہ امام کی قرأت خاموشی سے سنے۔ از روئے نس قرآنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ چنانچہ جب امام بالجوہر قرأت کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ سنیے اور خود خاموش رہیے۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور آپ اپنے طور پر خاموشی سے پڑھیں۔ یہ درمیانی موقف ہے اور میں نے بہرحال اسی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ فطرت سلیمہ کی پکار۔ سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں نے عرض